بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نشیں مسلم ہوں میں، توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں۔ کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنے ملت کے مقدر پر مجھے۔ السلام علیکم۔ انڈیا کے ایک بہت ہی فائنسٹ، مشہور و معروف ایکٹر نے، فلم انڈسٹری کے ایکٹر نے ایک زبردست بیان داغا ہے پچھلے ہفتے کہ after 70 years I realized that I cannot stay in India as a Muslim۔ یہ نصیر الدین شاہ کا بیان تھا، اور آج مودی نے جلتی پہ تیل ڈالا ہے، کچھ اور بیانات داغے ہیں آسام کے حوالے سے، اپنے آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ایکٹ پاس کیے گئے ہیں، مسلم جو لوگ ہیں ان کی شہریت کو متنازع بنانے کے حوالے سے۔ انڈیا میں تقریباً 1 ماہ سے آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں کر رہا، خصوصاً پاکستانی میڈیا یا سوشل میڈیا اس پہ زبردست قسم کے پروگرام نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے مفادات جو ہیں ایسی چیزوں سے وابستہ نہیں ہوتے۔ نصیر الدین شاہ کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ تم لوگ افغانستان سے آئے تھے، واپس چلے جاؤ، افغانستان کی ریپبلک میں طالبان کے زیر سایہ جا کے اپنے آئینی حقوق حاصل کرو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو جد امجد تھے جان فشان خان، انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور کوئی جگیر حاصل کی تھی سردھانا میں، جو اس وقت شہر تھا، اب غالباً شمال مغربی انڈیا کا ایک صوبہ ہے، تو وہاں ان کی جاگیر تھی۔ پتوڑی خاندان ہو گیا، نصیر الدین شاہ کا خاندان ہو گیا، تو یہ لوگ سیکولر انہوں نے بن کے رہنے کی کوشش کی تاکہ انڈیا میں ہندوؤں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہ سکیں، مگر اے بسا آرزو کے خاک شد۔ تو باقی جو ہے وہ جو ہومیوپیتھک قسم کے ہیرو ہیں، سٹارز، شاہ رخ، عامر خان اور سلمان خان، وہ تو ویسے ہی دبے ہوئے ہیں۔ اس بیچارے نے پھر بھی کچھ آواز بلند کی ہے، حالانکہ یہ بھی کافی سیکولر قسم کا شخص ہے، کوئی دینی حوالے سے اتنا مضبوط آدمی نہیں ہے، لیکن بہرحال اسے احساس ہوا ہے کہ مسلمانوں پہ انڈیا کی زمین تنگ ہو رہی ہے، اس نے بیان داغ دیا اور ابھی تک تنقید کا نشانہ اسے بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے خون کے تانے دیے جا رہے ہیں، گندے خون کی اولاد کہا جا رہا ہے اسے، ٹریٹر کے خون، یعنی وہ 1857 میں جو ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کافی فلم انڈسٹری کے کافی اداکاروں کو بھی رگیدہ ہے کہ کوئی ان میں سے سوال نہیں اٹھا رہا۔ ایک مشہور اداکارہ جو ہے اس نے تو کچھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، البتہ باقی یہ جو ہیں ہندوؤں میں گھل مل چکے ہیں، شاہ رخ خان اور عامر خان۔ شاہ رخ کی بیوی ہندو ہے، گھر میں اس نے مندر بنا رکھا ہے، خود وہ اس کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ پتہ کیا چلتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ عامر خان کی بیوی ایتھیسٹ ہے، اس کی بہنیں 2 بہنیں ہندو میں بھی آئی گئی ہیں، اور یہ یاد رکھیں آپ کہ یہ عامر خان جو ہے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے بھائی کا پوتا ہے، اور سلمان خان نے ایک ہندو لڑکی کو پال کے بہن بنایا ہوا ہے۔ تو وہاں بیچارے یہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن صرف نام کا مسلمان ہونا ہی ہندوؤں کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو گاندھی کا فلسفہ جو ہے وہ دفن ہو رہا ہے، اور نتھو رام گوڈسے کی فلسفی جو ہے اس پہ بی جے پی عمل کر رہی ہے، RSS، شیو سینا، ان کا ایجنڈا بروئے کار آ رہا ہے۔ آسام اور مسلمان یہ ان کا سافٹ ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ اویسی خاندان جو ہے، اکبر الدین اویسی، اور باقی جو اس کا بھائی ہے، وہ بھی مقصد ہے احتجاج تو کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی وزیر اعظم پہ انہوں نے بھی طنز کیے ہیں کہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ جناح پہ بھی انہوں نے طنز کیے ہیں، حالانکہ جناح بڑا یاد آنا چاہیے انہیں اس وقت،
اور جو دیوبند مکتب فکر ہے، دیوبندی علماء ہو گئے، وہ بھی بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں اور مودی کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا نازک وقت ہے، ہمیں اپنے قومیت، لسانیت، فرقہ واریت، صوبائیت، علاقائیت، یہ والے اگر ہم اپنے داغ ہٹا دیں تو انڈیا جو ہے اس وقت ہم سے زیادہ قومی اور علاقائی انتشار میں الجھا ہوا ہے۔ ہمیں اس معاملے پہ نظر رکھنی چاہیے اور دو قومی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت پہ ہمیں لیکچر دینے چاہیے، قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کو دنیا سے منوانا چاہیے کہ یہ وہ دو قومی نظریہ بروئے کار آ رہا ہے، ایک دفعہ 1947 میں بروئے کار آیا تھا اور پھر اب آ رہا ہے، جو قائد اعظم نے پیش کیا تھا علامہ اقبال کی ہدایات پہ۔ البتہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، یہ نظریہ آدم و ابلیس سے شروع ہوا تھا۔ دنیا میں ہمیشہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک علیحدہ ملت، اسلام ایک علیحدہ ملت بن کے ازل سے ابد تک رہیں گے۔ انڈیا میں خصوصاً مجدد الافسانی اور عالمگیر نے، اورنگزیب عالمگیر نے اور پھر سر سید نے اس نظریے کی آبیاری کی۔ علامہ اقبال نے تو خیر اسے بام عروج پہ اور ثریا تک پہنچا دیا۔ تو مودی اور اس کی پارٹی جو ہے انشاءاللہ اپنی پالیسیوں سے انڈیا کے ٹکڑے کرنے جا رہی ہے۔ معیشت ان کی جو ہے ڈاواڈول ہونے کے قریب ہے اور سیاسی جو استحکام ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کانگریس یا باقی جماعتیں بھی ابھی تک تو بیک فٹ پہ ہیں۔ مسلم رہنما جو ہیں وہ بھی ابھی کوئی اچھے طریقے سے سامنے نہیں آئے۔ تو ہمیں اس موقع کو غنیمت جان کے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈپلومیسی کے ذریعے یہ انڈین مسلم جو ہیں ان کی آواز دنیا تک پہنچانی چاہیے اور دنیا کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ جو دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ جمہوریت کا خون کر رہی ہے۔ جمہوریت کے لاشے پہ مودی کی حکومت قائم ہے اور مغربی دنیا جو ہے اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کشمیر کے خطے میں اپنی بربریت کے مظاہرے کرنے کے بعد اب یہ انڈین جو انتہا پسند RSS کا ٹریکولا ہے وہ باقی اقلیتیں اور خصوصاً مسلمان جو قوم ہے تقریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں، ان کا خون پینے کے در پہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو ناکام کرے اور انڈیا کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکیں۔ السلام۔